سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لہذا آج انشاءاللہ اس جمعے کے خطبے میں ہم اور آپ غور کریں گے کہ آج دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، جو ایک انسان کو لبھاتی ہے، خاص کر کے نوجوانوں کو لبھاتی ہے، اور آج ہمارا معاشرہ خاص کر کے جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ ظاہری چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اس میں آپ کو بہت طرح کے ایک دوسرے کے کلچر ہے، جیسے برتھ ڈے ہے، اینیورسری وغیرہ ہے، بہت مختلف قسم کے گیجٹس ہیں آج کل، موبائل فونز ہے، ٹیب ہے وغیرہ وغیرہ، انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے اور دیگر چیزیں جو ہیں، ان سب کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں ہماری زندگیوں پر، ہماری عبادت پر، ہمارے کاروبار پر، نوجوانوں کے جاب پر، ان کے معاش پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے. انسان کی زندگی کے اگر آپ دیکھیں گے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ مرتا ہے، عموماً وہ 3 مرحلے سے گزرتا ہے. عموماً ایک بچہ جب وہ پیدا ہوا، ایک ہوتا ہے بچپنا، اس کے بعد بچپنے سے جوانی کا مرحلے میں آتا ہے، جوانی کے بعد وہ پھر اس کی عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے، پھر وہ ایک بڑھاپے کے مرحلے میں آتا ہے اور اس کے بعد موت. تو یہ مرحلہ جو ہے اس کا، بچپن سے جوانی، جوانی سے پھر بڑھاپا، جتنا اللہ نے اس کی عمر رکھی ہے. آپ ان مراحل پہ غور کریں گے اگر، تو بچپنا اور بڑھاپا، ایک انسان کو بچپن میں اور بڑھاپے میں کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے. بچپن میں تو خاص کر ایک بچہ اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا، اپنا خیال نہیں رکھ سکتا. گویا ایک بچے کو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس کے ماں باپ ہو، کوئی ہو. یعنی اس مرحلے میں ایک آدمی، ایک بچہ، یا میں اور آپ کسی نہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں. پھر انسان جوان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، اس کے بازوؤں میں طاقت آئی، اس کو قوت آئی، وہ کمانے لگا، اس کو ہوش ہوا، اس کو عقل ہوا. اور پھر اس مرحلے میں یہ ایسا مرحلہ ہے جہاں پر اکثر لوگ جو ہے یا تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یا اکثر لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں کچھ چھاپ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور آنے والی نسل کو کچھ دے کر کے جاتے ہیں. جن لوگوں نے اس مرحلے میں، یعنی جب وہ بڑا ہو گیا، جب اس کو شعور آ گیا، اس مرحلے کو اگر اس نے یوٹیلائز کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، وقت کو برباد نہیں کیا، تو جو لوگ وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں وہی کائنات کے سینے پہ میرے بھائی نشانات چھوڑ کر کے جاتے ہیں. اور اس وقت خون گرم ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے. کون سا مرحلہ؟ جب ایک آدمی جوان ہو گیا ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ اکثر کام اسی وقت لیے جاتے ہیں. انسان جوانی میں ہی شادی کرتا ہے، بہت کم لوگ بڑھاپے میں شادی کرتے ہوں گے، آپ دیکھیں گے. بچپن میں تو کوئی شادی کرتا نہیں. لیکن تمام تر چیزیں، کمانا، محنت کرنا، شادی بیاہ کرنا، بال بچوں کی پرورش کرنا، اسی جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے. اب کون اس کو ضائع کرتا ہے، کون اس کو سمجھ رہا ہے آج کے اس بالخصوص اس معاشرے میں، یہ غور کرنا ہے. یہ غور کرنا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. اگر ایک بڑا درخت ہے اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے کہا جائے، آپ بتائیے کون کاٹے گا؟ ایک بچہ، بوڑھا یا جوان؟ بچہ کاٹ نہیں سکتا کیونکہ بچہ تو کلہاڑی بھی نہیں اٹھا سکتا. بوڑھا ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا کاٹ دے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پھر پیٹھ میں درد ہو جائے. لیکن اس درخت کو کاٹے گا کون؟ اس درخت کو کاٹنے والا ہوگا تو کوئی نوجوان ہی ہوگا. پتہ یہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہے، اگر انسان کا جسم خوبصورت ہے، بہت خوبصورت آدمی ہے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کے جسم جو ہے بیکار ہے، بستر پہ پڑا رہتا ہے، لیکن دیکھنے میں بہترین خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو اگر ریڑھ کی ہڈی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے، وہ جسم بیکار ہے. بیان ویسے ہی
اگر کسی قوم کا معاشرہ میں نوجوان برباد ہو جائے، نوجوان بکھر جائے، نوجوان ٹوٹ جائے، نوجوان بے دین ہو جائے، نوجوان الگ راہ اختیار کر لے، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ نوجوان ریڑھ کی ہڈی ہے جو ایک قوم کو آگے لے کر کے چلتی ہے۔ آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے اکثر کون؟ نوجوان۔ صحابہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن ایک نوجوان ایسے بھی تھے جن کو محمد رسول اللہ نے کہا 17 سال کی عمر کے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کو محمد رسول اللہ نے کہا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے آپ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کارنامے دینے والے صحابہ لوگ سب کون تھے؟ نوجوان۔ امام شافعی دیکھیے مسند پہ بیٹھ گئے، فتویٰ دے، کتنی عمر تھی؟ اللہ اکبر۔ موطا یاد کر گئے، کتنی عمر تھی؟ آج ہمارے یہاں اس عمر میں لڑکا بچہ ہو گئے تھے، یہ لڑکپن کا بھی دور ہے، وہ کھیلتا کودتا ہے۔ آپ اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے، ترمذی کی حدیث ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم یعنی انسانوں کے قدم ہلیں گے نہیں اللہ کے سامنے سے جب تک وہ 5 سوال کے جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوال میں ایک سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، یہ بتاؤ کہ تم کو جو میں نے عمر دی بچپن سے پھر بڑھاپے تک یا بچپن سے جوانی تک، یہ جتنی بھی عمر تم کو دی کہاں صرف کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی دکان ہے اور آپ اس دکان کے مالک ہیں، آپ 10 دنوں کے لیے باہر جاتے ہیں کچھ بزنس ٹرپ پر، آپ جب واپس لوٹتے ہیں تو لوٹ کر کے اپنے سٹاف سے پورا حساب لیتے ہیں، بتا ان 10 دنوں میں کیا ہوا، کیا بکا کیا نہیں بکا، کیا معاملات ہوئے، آپ حساب لیتے ہیں، کیوں؟ دکان آپ کی ہے۔ دیکھ رہے آپ، زندگی دینے والا اللہ ہے، قیامت کے دن حساب لے گا۔ بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں لگایا، ضائع تو نہیں کر دیا، بتا حساب دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نوجوانی کا جو مرحلہ تھا اس کو کہاں بتایا۔ اب ذرا غور کریے، ایک انسان جب اللہ تعالیٰ سوال یہ کر چکا کہ پوری عمر کا حساب دے، تو عمر میں تو جوانی بھی آتی ہے، عمر میں جوانی آ گئی، لیکن جوانی کا مخصوص سے سوال کرنا عمر کے سوال کے بعد یہ بات کو درشاتا ہے کہ جوانی کی اہمیت کتنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں شیر بھی نارمل ہو جاتا ہے نا؟ تو بڑھاپے میں تو ہر آدمی نارمل ہو جائے، کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب بولنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بھول جا رہا ہے کہ 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، گھٹنوں میں درد ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی طرح کی مختلف بیماریاں لگ گئی ہیں، ڈاکٹر نے ان چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ یہ سب جوانی میں نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ اگر کسی ہو جائے تو گویا جوانی کو کہاں لگایا تو نے، اس جوانی کا حساب دے مجھے۔ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کا حدیث ہے، ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر، ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ مال کمائیں گے، نہ حلال کی فکر کریں گے نہ حرام کی فکر کریں گے۔ کیا شاید آج وہ وقت آ گیا؟ کیا آج وہ وقت آ گیا؟ آج صرف مال چاہیے، مال چاہیے، مال چاہیے، سود کے کاروبار سے ہو کیسا بھی ہو، بس مال چاہیے اپنے کو، حلال ہو حرام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، آج مال چاہیے۔ ذرا غور کریے، 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ کمائیں گے اور فکر نہیں کریں گے۔ آج بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم گھومتے ہیں، بڑی بڑے محلات میں ہم رہتے ہیں، لیکن وہ گاڑیاں کس پیسے سے خریدی گئی، وہ گھر کس پیسے کا خریدا گیا۔ آج بہترین بہترین ہم کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، وہ پیسہ، وہ پرورش کرنا، وہ رہنا، وہ گھومنا، وہ کھانا، وہ پینا، وہ کس پیسے کا ہے؟ ذرا دھیان دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ کمائیں گے اور فکر نہیں کریں گے یہ کمائی حلال کی ہے یا یہ کمائی حرام کی ہے، لہٰذا کیسے کمایا اس کا حساب دے، اور اس کمائی کو تو نے کہاں لگایا اس کا بھی حساب دے۔ جی یہ آگے بات آئے گی، اسے نقطہ یاد رکھیے گا، کہاں ویسٹ کیا پیسہ، کہاں لگایا، اس کا حساب لا۔
اور علم کتنا حاصل کیا, اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا, اس کا بھی ذرا حساب پیش کرو. اللہ اکبر. کون جواب دے سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کا صرف سوال کرنا کسی بات پر قیامت کے دن کہ میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا, اس آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے, کیونکہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا رب کے ساتھ. ذرا سوچئے, اگر اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن پوچھ لے کسی سے بھی, مجھ سے آپ سے, کہ تو نے ایسا کیا کیوں, وائے, جواب لا. نہیں, وہ آدمی ہلاک ہو گیا, وہ آدمی برباد ہو گیا. لہذا ان اوقات کو قیمتی سمجھیے, یہ آسان نہیں ہے. اوقات کو قیمتی سمجھیے, اور ایک خاص کر کے اس مرحلے میں, جوانی کے مرحلے میں, اللہ تعالیٰ کی خوب سے خوب عبادت کریے, دل جوئی سے عبادت کریے, عبادت میں لذت پیدا کریے. ابن القیم کہتے تھے رحمہ اللہ کہ جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے, دل جوئی سے عبادت کرتا ہے, جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت اور دانائی عطا کرتے ہیں. حکمت کی دولت سے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دیتے ہیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت سے نواز دے. آپ نے بخاری کو, اچھا آپ نے وہ پڑھا, دیکھیں آج اگر جون جولائی کے موسم میں 45 ڈگری گرمی ہوتی ہے, اور آپ اگر عرب کے خطے میں چلے جائیں 50 55 60 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے, کوئی آدمی باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے. اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, انسان کے قدم لرز جاتے ہیں, انسان پسینہ سے تر بتر ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کیسے میں اندر آؤں قیامت کے دن, جس دن سورج 1 میل پر ہوگا, 1.25 نیزے پر ہوگا. کتنا اونچا ہوگا, کتنا اونچا ہوگا. آج یہ مختلف سائنسداں ہمیں بتا رہے ہیں کہ سورج جو ہے, اس کا باہری ٹیمپریچر, یعنی باہر کا جو اس کی گرمی ہے 6000 ڈگری سیلسیس ہے. 6000 ڈگری سیلسیس. اندر کی گرمی کو چھوڑ دیجئے, میں باہر کی بتا رہا ہوں. 6000 ڈگری سیلسیس, یہ 40-45 ڈگری میں انسان کا کیا حالت ہو جاتا ہے. کب؟ جب 9 کروڑ 30 لاکھ میل سورج اوپر ہے. 9 کروڑ 30 لاکھ میل جب سورج اوپر ہے تو یہ حالت ہے. اللہ کے نبی فرماتے جب سورج قیامت کے دن 1.25 نیزے اوپر ہوگا, 1 میل اوپر ہوگا. بعض علماء نے کہا 1 میل کتنا ہے, بعض علماء نے کہا جتنا ایک سرما کو سلائی لگایا جاتا ہے نا, سرما نکال کر کے آنکھوں میں, ایک سلائی کے برابر 1 میل ہے. چلو اتنا مت لے لو, اس پنکھے کے مطابق لے لو, چلو اتنا بھی مت لے لو, اس چھت کے مطابق لے لو. اگر اتنا پر بھی سورج آ گیا, ابھی آپ نے سوچا ہے انسان کس طرح کی پریشانی اور شدت کی اس میں ہوگا, مرحلے میں ہوگا. پسینے میں تربتر ہوگا, اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, بعض کے ٹخنے تک, بعض کے گھٹنے تک, بعض اس میں پورے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. مجھے بتلائیے وہ پسینہ کتنا کھولتا ہوگا. ابھی سوچا آپ نے, وہ پسینہ کتنا کھول رہا ہوگا. آج کوئی گرم پانی دیتا ہے, چھو لیجئے, واللہ ہاتھ جل جاتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب گرم پانی چھو لیا, آگ کو چھو لیا, ہاتھ جل گیا, ڈاکٹر آپ کو بینڈیج کر دیتا ہے. اس دن ایک آدمی اپنے پسینے کی گرمی میں ہوگا, پسینہ شاید ابلتا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. رحم کی بھیک مانگے گا آدمی. اس دن سایہ کہاں سے ملے, سایہ اس دن کہاں سے ملے. آؤ محمد رسول اللہ نے بتلایا سایہ کہاں سے ملے گا. صحیح بخاری کا حدیث, حدیث نمبر 660 تاکہ پڑھیے. 7 خوش نصیبوں کا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ ان کو عرش کے سائے میں یہ رہیں گے. ان میں سے ایک کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا تھا. اللہ ہوا. اگر چاہتے ہو کہ اس دن کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہو, اس دن کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو, اس دن کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو, اپنی اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھپا دو. مسند احمد کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اللہ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جو اپنی خواہشاتوں پر نہیں چلتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے, آمین. تو میرے بھائیوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج دیکھیے ایک کتاب ہے دا انٹرنیشنل جیو, اس کو لکھنے والے ہیں ہنری فورڈ, جو فورڈ کمپنی گاڑی چلتی ہے اسی کے مالک. انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہے, میں مختصر کچھ بات آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک بہت دلچسپ تجزیہ لکھا ہے, انالیسس لکھا ہے. کیا لکھا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ
یہ نوجوان جو ہے، خاص کر کے جو مسلم نوجوان ہے، یہ کس چیزوں میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں؟ اس چیزوں کو ڈھونڈو اور ان کو اس چیزوں میں مصروف کر دو، بزی کر دو. ان کو سیلری 50,000 دو. کتنے سیلری دو؟ 50,000. لیکن جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو مہنگا کر دو. ایک آدمی آج 50,000 لاکھ روپے سیلری اٹھانے کے باوجود بھی مقروض ہے. بولی ہے کہ نہیں؟ قرض میں ہے، اپنی گھر کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا. کیوں؟ جو ڈیلی نیسیسٹیز ہیں، جو عام ضروریات ہیں، جو انسان کو کھوجنا ہے، گیس 1000 روپے، تیل 200 سے پلس، وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں. آج پیٹرول 100 پلس، ضروریات جس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، بڑھا دی گئی. اس نے تب لکھا کہ ان کی ضروریات کو بڑھاؤ لیکن سیلری زیادہ دو. کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا کہ ذرا ڈھونڈو کہ یہ کس چیز میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. تو کہا گیا بھائی یہ فلمز میں، سیریلز میں، یہ فلم سیریلز، گیجٹس، موبائل، ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اچھا، اگر ان چیزوں سے یہ متاثر ہوتے ہیں تو اپنی باتوں کو ان فلموں کے ذریعے، ان سیریلوں کے ذریعے، ان ناٹکوں کے ذریعے ان کے گھروں تک پہنچاؤ. آپ دیکھیے، آج فلم دیکھیے، آپ سیریل دیکھیے، اس میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ اس میں بہت باتیں، ایسی باریکی بات دکھائی جاتی ہے میرے بھائی. نمبر 1، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا اس میں کہ نوجوان کوئی پوجا پاٹ کر رہا ہے؟ نہیں، بوڑھے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں. گویا اس بات کو میسج دیا جا رہا ہے ہر گھر میں کہ جو نوجوان جو ہے، یہ نوجوان کسی بھی ریلیجن کا ہو، وہ ریلیجیس نہیں ہوتا، دھارمک نہیں ہوتا. دیکھیں اس کا اثر میں ایک مثال دوں. مثال دیکھیے، ہمارے یہاں ایک بچہ نوجوان ہوا، 20 22 25 سال 30 سال کا ہوا، ماشاءاللہ، اس نے داڑھی رکھ لی. اب دیکھیے گھر والے اور رشتہ دار کیا بولتے ہیں، اس کے دوست احباب کیا بولتے ہیں، مسلم کیا بولتے ہیں؟ کیا ہوا بیٹے، آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ اللہ ہوا، کیا بات ہے؟ کوئی کہتا ہے تجھے پیار میں دھوکہ مل گیا کیا؟ کوئی کہتا ہے کیا کوئی پریشانی ہے، ڈپریشن ہو گیا؟ گویا ایک سنت کو، جو ہمارے نزدیک تو واجب ہے، لیکن سنت بھی اگر آپ مان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کس طریقے سے مذاق اڑاتے. کون پڑھائے؟ نہیں، اپنے. ارے یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ ابھی داڑھی رکھ لے گا شادی کب ہوگی؟ ابھی داڑھی رکھ لے گا جاب کب ملے گا؟ دیکھیے، دیکھ رہے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو دماغ میں بٹھایا گیا بچپن سے. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے. ایک بچہ 5 سال 6 سال کی عمر سے ٹی وی کو دیکھ رہا ہے، سیریلز کو دیکھ رہا ہے، فلمز کو دیکھ رہا ہے. جب 20 25 سال کا وہ ہو جاتا ہے، ایک چیز اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، او ہو، داڑھی رکھنا بوڑھے لوگ رکھتے، جوان نہیں رکھتے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ بوڑھے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، نوجوان کیا کرتے ہیں؟ نوجوان پبس اور ڈسکو میں جاتے ہیں. جی، نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کالج میں وہ لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں. جی، اور اب کالج دور ہو گیا، اب اسکولز میں ہی ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، پیار محبت کی باتیں چلتی ہیں. یہ ساری چیز دکھائی جا رہی ہے آج. اس کے اثرات آپ دیکھ لیجئے، کسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ اثرات دیکھ لیجئے اس کے. اس نے تب لکھا اس کتاب میں، انٹرنیشنل جیو میں، اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں آج. ان کو ملوث کرو ان چیزوں میں، نئی نئی چیزیں ان کو دو، اس میں الجھا کے رکھو. کون سا فون آیا آج نیا؟ آج یہ فون آیا، میرے دوست نے یہ فون لیا، ابا مجھے بھی یہ فون لینا ہے. نہیں، میرے دوست نے ایپل لیا. کتنے کا ہے بیٹا؟ 70,000 کا موبائل. اللہ ہوا، 70,000 کا موبائل. کتنے کا ہے بیٹا؟ 1 لاکھ کا موبائل ہے، ایپل کا فون. اچھا، لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کا لوگو جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے، پیچھے رکھنا ہے، ایسے پیچھے دکھانا سب کو. بات بھی کرنا تو ایسا، ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ایسا. لوگ دیکھیں ظاہر پرستی. اندر سے روح کھوکھلی ہو چکی ہے، ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے، ایمان سڑ گیا ہے، گل گیا ہے انسان. روح میں کوئی تازگی نہیں، لیکن ظاہر پرستی اور نقالی اتنی ہے ان لوگوں کی. کون سا نیا لیٹسٹ موبائل آ رہا ہے؟ 22,000 25,000 30,000
دلانے والے کون؟ ہم اور آپ، ہم اور آپ. ان کو اس میں بزی رکھو. لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی مسجد کے تعلق سے بولے نا بھائی فلاں جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ چندہ دیجئے، واللہ بول رہا ہوں اگر 100 روپیہ بھی نکالے گا تو دل پہ ایک ہمالیہ پہاڑ رکھ کے نکالے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مسجد میں جمعہ میں چندہ ہوتا ہے، کتنے لوگ کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ 10 روپیہ، 5 روپیہ، کوئی حیثیت ہے اس کی؟ آج کوئی حیثیت ہے؟ آپ 70,000 کا موبائل لیتے ہیں، 20,000 کا موبائل لیتے ہیں، ہر آدمی رکھتا ہے، آج کوئی چھپی بات نہیں ہے. لیکن مسجد کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے کوئی نہیں دینا چاہتا، کوئی نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ یہ درشایا گیا ہے، یہ درشایا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ یہ تو بات کی چیز ہے. دوسروں کی نقالی سکھائی گئی کہ دوسروں کی نقالی کرو. ان نقالی میں کیا ہے؟ ان نقالی میں بھائی برتھ ڈے مناؤ، اینیورسری مناؤ، شادی کی سالگرہ مناؤ. اچھا اب ہمارے مسلمان بھائی کیا بول رہے ہیں؟ مولوی صاحب برتھ ڈے منانا حرام کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن میں کہا لکھا حرام ہے، حدیث میں کہا لکھا حرام ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں سوال. نہیں، قرآن میں لکھا حرام، حدیث میں لکھا حرام برتھ ڈے منانا، اینیورسری منانا. آپ کیوں روک رہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا قرآن میں لکھا ہے عام کھانا حلال یا عام کھانا حرام؟ لکھا ہے قرآن میں، حدیث میں لکھا ہے. آپ کیوں کھاتے ہیں قرآن میں؟ آپ دیکھیں آج کتنے جو بدعتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کتنی یہ سب مثالیں دیتے ہیں. ہاں کنڈا کریں گے، کھیر پوڑی کھائیں گے، ہاں کنڈا پر کیا بولیں؟ کہاں لکھا حرام، کہاں لکھا حرام؟ اللہ اکبر. مذاق بنانا، مذاق، دین کو نہیں سمجھنا، دین کو مذاق بنانا. پہلی بات نقالی چھوڑیے. نئے لوگ کیا بول رہے ہیں؟ بیٹا ہوا ہے میں بہت خوش ہوں. اچھی بات ہے، الحمدللہ بیٹا ہوا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوش ہونا اور ایک خوشی منانا. یہ دو الگ الگ چیزیں، یاد رکھیے گا. پھر سے بولتا ہوں، ایک خوش ہونا اور ایک خوشی منانا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر مجھے کہیں سے 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا میرے بزنس میں بہت خوش ہوا، تو میں نے کیا کیا؟ کسی غیر محرم کو جا کر کے گلے لگا دیا، وہ آپ کی بہن نکلی. ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بولیں گے میں بہت خوش ہوں لہذا میں خوشی منا رہا ہوں. آپ کو ایک چھپڑ مارے گا. یہ کون طریقہ ہے خوشی منانے کا؟ نہیں میں خوش ہوں. ارے آپ خوش ہیں، اس کے خوشی منانے سے میرا کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں، پتہ یہ چلا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنی مرضی سے جیسے چاہو خوشی نہیں منا سکتے، تو دین کے معاملے میں جیسے چاہو ویسے خوشی مناؤ. یہ کوئی بات ہو گئی؟ کیا دین اتنا کمزور ہو گیا؟ نہیں، بیٹا ہوا خوش ہوں، الحمدللہ اچھی بات ہے. خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ بیٹے کا برتھ ڈے منائیں گے تو غلط کیا ہے؟ کیک ہی تو کاٹ رہے ہیں. غلط کیا ہے؟ وش ہی تو کر رہے ہیں، مبارکباد ہی تو دے رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ آپ 15 دن زندہ رہیں گے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی سیریس بیماری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا، اس نے اپنے تجربے پہ کہا کہ بھائی ان کا بلڈ نہیں بن رہا ہے، ان کی کڈنی فیل کر گئے ہیں، لہٰذا 15 سے 20 دن کے مہمان ہیں. اگر مان لیجئے آپ کو ڈاکٹر یہ بات کہہ دے، آپ کو اب کیسا لگے گا؟ آپ کا وہ 15 دن تل تل کے آپ مرتے رہیں گے کہ میں 1 دن گزرے گا، آپ سوچیں گے میری زندگی سے 1 دن ختم ہو گیا. 14 دن کا مہمان ہوں، 1 دن اور ختم ہو گیا، 13 دن کا مہمان ہوں. پورے گھر میں مایوسی چھائی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی کسی سے کچھ بول نہیں رہا ہے، لوگوں کے منہ سوکھ گئے ہیں. جس کے ساتھ یہ حادثہ ہونے جا رہا ہے وہ بھی سوکھ گیا ہے بیچارہ. کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب اسی موقع پر آپ کا دوست چلا آیا ایک بہترین کیک لے کر کے. آپ کو کیک بہت پسند ہے، وہ کیک لے کے آیا، بھائی آج تیرا جنم دن ہے، 29 اکتوبر کو لے کیک کاٹ دے. اس کو کیا لگے گا؟ وہ کہے گا تو دوست ہے یا دشمن ہے؟ دوست ہے یا دشمن؟ ارے یہ تو لنگوٹیا یار، اس کا بچپن کا دوست ہے. ارے کمبخت ڈاکٹر نے کہا 14 دن میں زندہ رہنے والوں تو کیک لے کے آ رہا ہے، سیلیبریشن کر رہا ہے. آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، بعض سلف کہتے تھے ابن آدم تو کیا ہے؟ تو وقت کا، دنوں کا ایک مجموعہ ہے، دنوں کا ایک مجموعہ. 1 دن گزر گیا، تیرے حصے سے 1 دن ختم ہو گیا. ابن مسعود کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میں سب سے زیادہ اس دن نادم ہوتا ہوں جس دن سورج غروب ہو جائے.
ایک دن میرے زندگی کا چلا جائے اور کوئی نیک عمل میں میرے اضافہ نہ ہو. اللہ اکبر. آپ کیا کریں گے؟ اس کو شاباشی نہیں دیں گے، آپ اس پر غصہ ہوں گے، آپ کی فیملی والی اس پر غصہ ہوگی. تو کیسا آدمی ہے؟ ارے ہر دن گزرتا ہوا، ہر سال گزرتا ہوا انسان کو اس کی موت کے قریب لے جا رہا ہے، انسان کو اس کی قبر کے قریب لے جا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دن برتھ ڈے منا رہے ہیں. عقل نہیں ہے ہمیں. کیسی خوشی! ارے موت کے قریب چلے جا رہے ہیں، قبر کے قریب چلے جا رہے ہیں. نہیں 14 دن زندہ رہے. ڈاکٹر بول دیتے کہ ڈاکٹر کی بات پہ کتنا یقین ہے. کب کس کو موت آئے گی کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں. کیسی خوشی! یہ تو دوسروں کی نقالی ہے. نہیں تو ایک آدمی کیا بولا؟ ایک آدمی بولتا ہے نہیں دیکھیے کیک کھانے میں کیک حرام ہے. کیا کیک حرام ہے؟ نہیں کیک حرام نہیں، کیک 100% حلال ہے. آج کل بعض لوگ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں مناتے مناتے سچویشن یہاں تک آ گیا کہ اب عید میلاد النبی منایا جائے، میننگ برتھ ڈے آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہاں تک پہنچ گیا سچویشن. یہاں تک بات آ جا گئی کہ کیک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا کر کے اس کو کاٹا جا رہا ہے. یہاں تک بات آ گئی. دیکھ رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ بھائی کیک حرام ہے. کیا کیک حرام ہے؟ نہیں کیک تو 100% حلال ہے. تو پھر حرام کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال دیتا ہوں. آپ کو بریانی بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بیت الخلا میں آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بیت الخلا میں ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں، اور آپ کو بریانی بہت پسند ہے. کوئی آدمی آپ کو دروازے کے اندر سے بریانی کے اندر ہی آپ کو دیتا ہے، یہ لو بریانی کھا لو. آپ کھائیں گے؟ مطلب سمجھے آپ بیت الخلا میں ہیں، کوئی آدمی بریانی لے کر کے آتا، آپ کو بریانی بہت پسند ہے، کوئی آدمی دروازے کی اور سے آپ کو دیتا ہے بھائی صاحب لیجیے بریانی کھا لیجیے. آپ کھائیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کھائیں گے آپ؟ بریانی تو حلال ہے. آپ بولیں گے اس وقت کھانے کا نہیں ہے، یہ جگہ کھانے کا نہیں ہے، یہ جگہ کھانے کا نہیں. کیوں بریانی حرام ہو گئی کیا؟ نہیں اس وقت کھانے کا نہیں ہے، اس جگہ کھانے کا نہیں ہے. اچھا کیوں؟ یہ بیت الخلا ہے. بہن ویسے ہی کیک تو حلال ہے. اس دن اینیورسری کے دن یا برتھ ڈے کی نیت سے کھانا یا کاٹنا یا اس کو بٹوانا نہیں درست ہے. سمجھے بات کو آپ؟ چلیے ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ بیت الخلا میں نہیں، اپنے روم میں ایک آدمی بریانی لے کر لے لیجیے، کھا لیجیے. آپ نہیں کھا رہے، کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا حرام ہے؟ نہیں حلال ہے. پھر کیوں نہیں کھا رہے؟ بولا میں روزے سے ہوں. مطلب حلال چیزیں بھی کسی وقت پر کیا ہو جاتی ہیں؟ ممنوع ہو جاتی ہیں. آپ ایک ایسی جگہ پھنس گئے جہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اب بھوک سے آپ مر جائیں گے. کہا اللہ نے کہ سور تو حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن اس وقت اس موقع کے لیے حرام چیز کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی اس وقت کے لیے. اب کوئی آج کے اس کو ہجوم بنا لے کہ نہیں بھائی میں یہاں بھی کھا سکتا ہوں، گھر میں کھا سکتا ہوں، پوک کو ریسٹورنٹ میں کھا سکتا. آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. تو اس ویسے ہی کیک. اچھا ایک اور بات، ہمارے یہاں بعض لوگ آج کل بریانی کو، کیک کو، جو حلال چیزیں ہیں آپ بیت الخلا میں کھا سکتے ہیں، کھا سکتے نہیں کھا سکتے. لوگ بیت الخلا میں کیا کھاتے ہیں؟ کھینی کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے. دیکھتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عقل سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں سگریٹ، کھینی، یہ سب چیزیں اسلام میں کھانا دیکھ رہے آپ، کیونکہ آپ وہاں کھاتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کیک اور بریانی نہیں کھاتے. تو اس نیت سے کھانا، اس دن کھانا، یہ درست نہیں ہے. اور کہیں گے بھائی تحفہ لینے میں کیا پرابلم ہے؟ ارے اللہ کے نبی سے ہم تحفہ لیتے تھے، تحفہ دیتے تھے. آپ نے کہا تحفہ قبول کرو، تحفہ لیا کرو، محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، اس دن کیوں دینا؟ اس دن کیوں دینا؟ ہم اور آپ مسلمان، میں نے کہا خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. اپنی مرضی سے آپ خوشی دین میں نہیں منا سکتے. نہیں میں خوش ہوں میں مناؤں گا، نہیں کر سکتے ایسا. آپ پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے احکام کے، آپ پابند ہیں، میں پابند ہوں. نکاح میں مولوی صاحب سے پڑھا رہے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، پڑھوا رہے ہیں نا مولوی صاحب سے آپ نکاح میں، نکاح میری سنت ہے. مولوی صاحب پڑھ بھی رہے ہیں نکاح نبی کی سنت ہے. قرآن میں نکاح کا ذکر آیا، زوجین کا ذکر آیا، مرد عورت کا ذکر آیا. اللہ اکبر. نبی نے کہا عبد الرحمن ابن عوف کو ولیمہ کر، سب کچھ کہا، مہر دو، گواہ کو لاؤ.
لیکن نبی نے یہ نہیں کہا عبد الرحمان کو عبد الرحمان اینیورسری کر، نبی نے نہیں کہا. لیکن مولوی جب سے پڑھوا رہے ہیں نکاح بن سنتی، نکاح میری سنت ہے، بس وہیں تک. اس کے بعد جتنے کام ہو رہے ہیں سب غیر سنت ہو رہے ہیں، سب بدعت اور خرافات ہو رہے ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو وش کرنا، قبول کرنا، گویا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس چیز کی تائید کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. تو یہ بہت چیزیں متاثر کر رہی ہیں. بچے کو ویسے اسکول میں ڈالیں گے جہاں پر اگر ایک کلاس میں 60 بچے ہیں تو 59 بچے 59 بچے پڑھتے رہے. آج منو کا، گڈو کا، چنو کا، فلانا کا، پریا کا، اس کا برتھ ڈے ہے. اب آپ کا بیٹا ہی بولتا ابا میرا بھی برتھ ڈے. آپ نے ڈالا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. یہی ہو رہا آج نقالی. اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ کیوں نہیں؟ اس کے پاس یہ بڑا موبائل، میرے پاس کیوں نہیں؟ آج ہر نوجوان یہ سوچ رہا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا وہ کسی کو نہیں آتا. لیکن نوجوان سوچتا نا آج جو مجھے سمجھ میں آتا وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. ابا کو بھی نہیں سمجھ میں آتا، لوگ محلے کے بڑے کو نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ میں ہوں، میری عقل کہہ رہی ہے. اسی لیے دیکھیں جو یہ سوچتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ نبی کو بھی کہہ دیتا ہے یہ گمراہ ہو گئے، ان کو عقل نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا اپنے باپ یعقوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہا یوسف کے بھائیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہمارے بابا کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، پڑھی جا کے سورہ یوسف. نبی کو کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا. کیوں؟ جو مجھے آتا کسی کو نہیں آتا، جو میری عقل کہتی کسی کی عقل نہیں کہتی. ایسا عبد الرحمان ابن ملزم نے بھی کیا. جو دین میں میں جانتا وہ کوئی نہیں جانتا. عمر ابن خطاب نے کہا عبد الرحمان ابن ملزم وہ آدمی ہے جس کے تقوی کو میں اپنے تقوی پر فوقیت دیتا ہوں. اتنی بڑی بات کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. قاری قرآن تھے عبد الرحمان ابن ملزم. لیکن دیکھیے جس کے بارے میں عمر یہ بات کر رہے، عمر اللہ اکبر رضی اللہ عنہ. لیکن آگے جا کے آدمی کیسا گمراہ ہوا کہ حضرت علی کو شہید کرنے میں اس کا ہاتھ ہوا. حضرت علی کو نیزہ اس نے مارا اور کیا کہتا ہے میں نے تم کو ایک کافر سے نجات دلا دی. انا للہ و انا. کیوں؟ جو مجھے سمجھ میں آتا کسی کو نہیں آتا، علماء کو بھی نہیں آتا، بڑے بزرگ کو بھی نہیں آتا. یہ گمراہی ہے، یہ سری گمراہی ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو چاہے دین کے معاملے میں ہو. اللہ کے نبی نے کہا بوڑھوں سے برکت ہوتی ہے. ہم نے آج بوڑھوں کو ہی سائڈ کر دیا. ماں باپ سے بے تلخی سے بات کریں. اللہ نے کہا، کیا کہا؟ سورہ اسراء آیت نمبر 23-24. ذرا آوازوں کو پست کر کے، بازوؤں کو پست کر کے ماں باپ سے بات کر. یہ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر رہا ہے. کیوں؟ جو مجھے آتا کسی کو نہیں آتا. اب میں بڑا ہو گیا بھائی، اب میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا. تجھے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے. تو بھول گیا اس بات کو؟ تلخی سے بات، اپنے بڑوں کو، اپنے بوڑھوں کو سائڈ کر دینا. کیوں؟ میری عقل کہہ رہی ہے. موبائل میں اتنے ملوث ہو گئے آج ہم کہ کس طریقے سے راتیں آج بیت رہی ہیں، کس طریقے سے آج بند کمرے میں راتیں بیت رہی ہیں. کیوں؟ جو جوانی میں اپنی جوانی کو پاک صاف نہیں رکھ سکا. امام طبری رحمہ اللہ ایک جگہ گئے اور جہاں بوٹ رکی، شپ رکی نا، وہاں پانی تھا تو تھوڑا دور تھا، اچھلنا تھا. نوجوان نے اچھل پاڑے. امام طبری اچھل کے پاڑ کر کے کہا کیسے کر کے؟ کہا جوانی کو پاک رکھا تھا. اللہ اکبر. جوانی میں اپنی اعضاء کو ہم نے نافرمان اللہ کی نافرمانی کیا رکھا تھا؟ پاک و صاف رکھا تھا. رات بھر سرفنگ چل رہی ہے، رات بھر چیٹنگ چل رہی ہے، رات بھر ویڈیو کال چل رہے ہیں، رات بھر مختلف فلمیں چل رہی ہیں. فجر کہاں سے اٹھے گا بچہ؟ کہاں سے اٹھے گا فجر؟ آج تو ہم خود فجر میں نہیں اٹھ رہے، ہمارے بچے کیا اٹھیں گے؟ اور اگر اٹھ بھی رہے تو بالکل ہلکے سے دروازہ بند کر کے جا رہے کہ بیوی بچے کے نیند میں خلل نہ آ جائے. کون ذمہ دار ہے اس پر؟ کدھر جائے گا معاشرہ آج؟ کدھر جائے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابن القیم پتہ کیا کہتے تھے رحمہ اللہ؟ اللہ کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اسلاف کی. کہتے تھے وقت ضائع کرنا موت سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کہتے تھے موت
تم کو دنیا سے اور دنیا کے لوگوں سے دور کرتی ہے، لیکن وقت کو ضائع کرنا تم کو اللہ تعالیٰ اور آخرت سے دور کرتا ہے۔ وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جو لمحات انہوں نے دنیا میں ضائع کیے تھے اس پہ وہ یہ ہوں گے، کاش میں ان لمحات کا بھی استعمال کر لوں۔ وقت کی بربادی، اللہ اکبر۔ لہٰذا نہ جاب ہے، نہ کچھ ہے، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، کوئی دل، لیکن وقت کی بربادی ہے۔ کئی اور مسائل ہیں، ان مسائل پہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب پہ مجھے غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ ہم تمام کو غور و فکر کرنا، ہماری اصلاح ہو جائے ان باتوں سے۔ ذرا ان باتوں پر غور و فکر کریے۔ اور آخری بات بولتا ہوں، کافی اور مسائل انشاءاللہ کبھی اور مسائل پہ گفتگو کروں گا۔ آخری بات بولتا ہوں، جس طریقے سے آپ اپنے ایک بچے کو چھری یا آگ کے قریب، گیس قریب جانے دیتے ہیں، کوئی ایسا باپ ہے جو کوئی ایسی ماں ہے جو جانے دے گی؟ اپنے بچے کو چھری نہیں دیتے، آپ آگ کے پاس نہیں جانے دیتے، کیوں؟ بچہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ خطرناک آج انٹرنیٹ ہے۔ جس طریقے سے چھری اور آگ سے بچاتے ہیں بچوں کو آپ، ویسے ہی آج کے دور میں انٹرنیٹ سے بچوں کو بچانا ہوگا۔ نہیں بچائیے گا، آگے جا کر کے اس کے ریزلٹس بھگتیے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں صحیح توفیق دے اور نوجوانوں کو ہماری صحیح سمجھ میں عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو دین کی طرف اللہ تعالیٰ راغب کرے، ہماری اصلاح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ کر عقیدۃ توحید پہ زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی خاتمہ عطا فرمائے عقیدۃ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔